اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعریف اس اللہ کے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، پالنے والا ہے، اور درود اس رسول پہ جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہے، اور سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک اسٹڈی یوٹیوب چینل، اور میں ہوں محمد یاسر۔ دوستو، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کا مبارک عشرہ اس وقت چل رہا ہے، تو آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ اسی عید الاضحیٰ کے یہ مبارک 10 دن، ان کی فضیلت، اہمیت اور اس کے فوائد پہ ہم بات کریں گے۔ دوستو، عید الاضحیٰ کا یہ 10 دن کا عشرہ بہت فضیلت کا حامل ہے، تو اس کی فضیلت کا اندازہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے لگا سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایسا کوئی دن نہیں جس میں نیکی کا عمل اللہ کے نزدیک اس 10 دنوں یعنی عشرہ ذی الحج سے زیادہ محبوب ہو۔ تو اس ارشاد پر صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جہاد بھی نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد بھی نہیں، ہاں وہ شخص جو جہاد میں اپنی جان اور مال کو خطرے میں ڈالتے ہوئے نکلے اور پھر کوئی چیز لے کر واپس نہ لوٹے، بلکہ اپنی جان و مال قربان کر دے۔ تو اس کے علاوہ کوئی بھی چیز اللہ پاک کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ ہم نے ان دنوں کی فضیلت پر بات کی ہے، تو اب ہم اس کی اہمیت اور فوائد پر بھی بات کر لیتے ہیں۔ تو دوستو، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہفتہ کے 7 دنوں میں سے جمعہ کو اور سال کے 12 مہینوں میں سے رمضان المبارک کو، اور پھر رمضان المبارک کے 3 عشروں میں سے عشرہ آخرت کو خاص فضیلت بخشی ہے، تو اسی طرح ذی الحج کے پہلے عشرے کو بھی فضل و رحمت کا خاص عشرہ قرار دیا ہے۔ تو یہ رحمت اور فضیلت والا عشرہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص عشرہ ہے۔ ان دنوں میں بندے کا ہر نیک عمل اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ ان دنوں میں جو بھی عمل کیا جائے گا اس کا ثواب بہت زیادہ ہوگا، اور اس کی اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی قیمت ہے۔ یہ وہ مبارک عظمت والے دن ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ان کی قسم کھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں فرمان ہے کہ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ اس سے مراد اکثر علماء کے نزدیک ذی الحج کے یہی 10 روز ہیں۔ تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جہاد بھی ان 10 دنوں میں سے افضل نہیں، لیکن اگر کوئی شخص جہاد میں اپنی جان اور مال کو خطرے میں ڈالتے ہوئے نکلے اور پھر کوئی چیز لے کر واپس نہ لوٹے، مطلب یہ کہ اگر جہاد ایسا ہو جس میں جان و مال سب اللہ کی راہ میں قربان کر دیا جائے اور جہاد کرنے والا شہادت پا جائے، تو وہ جہاد البتہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان 10 دنوں کے نیک اعمال سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ تو دوستو، قرآن کریم اور احادیث مبارکہ سے یہ بات ثابت شدہ ہے کہ عشرہ ذی الحج کے ایام، ان کی راتیں بڑی فضیلت والی ہیں۔ پھر ان میں بالخصوص 8ویں، 9ویں اور 10ویں تاریخ کی راتیں اور بھی اہم ہیں، مگر افسوس کہ ہم نے ان سب برکتوں سے اپنے آپ کو محروم کیا ہوا ہے، اور نہ صرف محروم کیا ہے بلکہ اس مبارک شب کو لغویات، فضول باتوں اور فضول کے کاموں میں گزار دیتے ہیں۔ تو یہ 10 دن اور 10 راتیں بہت ہی بابرکت ہیں، لہٰذا بندہ مومن جس کی زندگی کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اس کے لیے یہ بہت ہی نادر موقع ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے عطا فرمایا ہے۔ اس کو بے حد غنیمت سمجھا جائے، اور فضول کاموں سے پرہیز کر کے ہر شخص کو اپنی طاقت کے مطابق زیادہ سے زیادہ عبادت اور تسبیح اور استغفار کرنا چاہیے۔
تو اس عشرہ میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نماز کی پابندی کریں اور نماز کو وقت پر ادا کریں، اور نماز میں مختلف صورتیں پڑھنے کی کوشش کریں، اور زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھنے کی کوشش کریں، اور تہجد کی نماز پڑھنے کی کوشش کریں، اور مردوں کو نماز بعد جماعت ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور 9 ذی الحج کا روزہ رکھنے کی کوشش کریں، اور زیادہ سے زیادہ نفلی روزے رکھنے کی کوشش کریں، اور پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا بہت ہی فضیلت کا عمل ہے، اور قضاء شدہ روزے جو آپ نے رمضان میں نہیں رکھے تو کوشش کریں کہ ان دنوں میں وہ قضاء شدہ روزے رکھیں، اور زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور دوسروں تک قرآن پاک کے پیغام کو پہنچانا، یہ بھی کوشش ہماری ہونی چاہیے، اور ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہر وقت اللہ پاک کے ذکر میں ہمیں اپنا وقت گزارنا چاہیے، اور ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنا چاہیے، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اپنے والدین، بیوی، بچوں اور عزیز و اقارب پر خرچ کرنا چاہیے، اور اپنے آپ کو خدمت خلق یعنی رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کرنا، اور پڑوسیوں کی خبر گیری کرنا، اور ضرورت مندوں کی مدد کرنا، اور بھلائی کے کاموں میں حصہ لینا چاہیے۔ اور دوستو، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ کسی بھی دن کیا ہوا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں کیے ہوئے عمل سے زیادہ محبوب نہیں۔ تو دوستو، ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان بابرکت اور فضیلت والے دنوں سے فائدہ اٹھا سکیں، اور اللہ پاک کو راضی کرنے کی اپنی پوری کوشش کریں۔ تو اللہ کو راضی کرنے کے عمل میں سے ایک تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، اور دوسرا اللہ پاک کے ذکر و اذکار میں اپنے آپ کو مصروف رکھنا ہے۔ تو دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق جو ان دنوں میں اپنے آپ کو احساس کمتری کا شکار سمجھتے ہیں، یعنی غریب غربا کو بھی اپنے ساتھ اپنی عید کی خوشیوں میں شامل کرنا ایک نیک عمل ہے جو اللہ پاک کو راضی کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ تو دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اور آپ اس ویڈیو سے فائدہ بھی اٹھائیں گے، تو آپ اس کو آگے بھی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، اور اپنے اس چینل کا بھی اللہ نگہبان۔